اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کو بخیل یا کنجوس آدمی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خرچ کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ اب یہ بات باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ رزق بارش کی طرح برسے تو 500 بار یہ الفاظ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ضرور، مجھے ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مجھے آج سے 20 سال پہلے ایک بزرگ نے یہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، اور میں آج تک اس کو پڑھتا ہوں کم از کم 500 بار روزانہ۔ یہی عمل میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ اس کا ریفرنس حدیث میں بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ دوست ریفرنس کی بات کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ اب بات یہ ہے کہ یہ معاملات تو ہیں ہی کہ انسان کو ظاہر ہے اپنی فرض عبادات پر پہلے فوکس کرنا چاہیے، نفلی عبادات، اس کے بعد ذکر، اذکار، وظائف، ان پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو بات کچھ اور طرف بھی جاتی ہے، وہ یہ ہے حضور کہ اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کو بخیل یا کنجوس آدمی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خرچ کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ اب یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی، حضرت مولانا طارق جبیل صاحب کے اکثر بیانات میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہ اللہ کو سخاوت پسند ہے، سخی سے اللہ کو پیار ہے، اللہ کے راستے پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس سے اور دیتا ہے۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ایک یہ فریاد کرتا ہے، ایک یہ دعا کرتا ہے، اللہ سخی کو زیادہ عطا فرمائے، جو تیرے راستے پہ خرچ کرے اس سے زیادہ دے۔ اور اسی طرح کنجوس کے بارے میں بھی ایک فرشتہ یہ بولتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ نہیں کرتا اس سے مزید عطا نہ کر، اس سے واپس لے لے۔ اب بات یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھی، سنی، سخاوت کے بارے میں۔ سخاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سخاوت کیسے کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سخاوت کا اصل طریقہ آپ کو اہل بیت سے ملتا ہے۔ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا کہ یار اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، آپ کا رزق بڑھے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو میں انشاءاللہ آپ کے ذریعے فلاں بندے کی انشاءاللہ مدد کروں گا، لوگوں کی ہم مدد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے۔ یہ اچھی بات ہے، سوچ اچھی ہے، لیکن اس سے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ اب سخاوت کا جو اصول وضع کر دیا گیا، جو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا، ایسے نہیں جنت کی سرداریاں مل گئیں، ایسے سب کچھ نہیں عطا ہوا، اس کے عمل کے اوپر سب بیس کرتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 روز تک پانی سے روزہ افطار کیا، کیونکہ جب بھی روٹی پکا کر سامنے رکھتے تھے مولا کائنات، خاتون جنت امام حسن حسین اور ان کی خادمہ جب بیٹھتے تھے، یہ واقعہ مشہور ہے، تو بعض سائل سزا دیتا تھا، ایک روٹی آتی ہوتی تو اٹھا کے سائل کو دے دیتے تھے۔ یہ ہے سخاوت۔ اس قسم کی سخاوت کی طرف کوئی آج کے دور میں آئے گا؟ یہاں پر سخی بننے کی باتیں سب کرتے ہیں۔ اللہ کو قبول تو اس وقت آپ کا سخی ہونا ہے نا کہ جب آپ کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا آپ کے لیے، اور وہ پتہ ہے کہ اس کے بعد آٹا بھی نہیں ہے گھر میں، لیکن باہر سائل آواز دے دیتا ہے، تو آپ اپنے سامنے کا وہ کھانا اللہ پہ توکل کر کے، تو آپ اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں تو وہ دے دیں، اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے دیے مال میں سے دے دیں، اور پھر توکل کریں، پھر ویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا آپ کو دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ عطا کرے گا نا، پھر ہم سخاوت کریں گے، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ نہ یہ اسٹیپ اٹھائیں اور نہ ہی پھر وہ وقت آئے، تو اس کا انتظار نہ کیجیے۔ اپنی موجودہ استطاعت کے اندر اللہ پہ خرچ کرنے والے بن جائیے۔ پہلے زمانوں میں دستور ہوتا تھا کہ جب گھر میں کھانا پکتا تھا نا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام کی روٹی نکالی جاتی تھی،
اب وہ دستور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب تو وہ لوگ لینے بھی نہیں آتے گھروں پہ بڑے پوش علاقوں کے اندر، اور باقی جو متوسط یا جو غریب علاقے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں تو وہاں ویسے ہی پوری نہیں پڑتی، تو وہ ختم ہی ہو گیا سلسلہ. تو جب سے وہ اللہ کے نام کی روٹی بند ہوئی، رزق کے مسائل شروع ہو گئے اور معاملات خراب ہو گئے. تو سخاوت کے بارے میں جہاں تک یہ بات ہے کہ بھائی آپ اس وقت جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، جب آپ کی دسترس میں وہ چیز ہے جو بہت ہی کم ہے اور وہ بھی آپ اللہ کے راستے پہ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہو، تو اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو آپ نے قرض دے دیا، اللہ تعالیٰ کسی کا، اللہ فوراً اللہ یہ فرمائے گا اچھا تو یہ تم مجھ سے زیادہ بڑے سخی ہو، تم نے اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا جو ہے وہ تم نے اٹھا کے اللہ کے نام پہ، یعنی میرے نام، اللہ کہے گا کہ میرے نام پہ جسے صدا کی، تم نے اللہ کے نام پہ وہ کھانا اپنے حصے کا دے دیا اور بھوکے رہ گئے، تو اللہ بہت بڑا سخی ہے. آپ کی قسمت اسی ایک عمل سے ایسی بدلے گی کہ آپ سوچتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے. لیکن ایسا کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے کسی کے اندر، کیونکہ ایمان تو مضبوط ہے نہیں. باتوں کے ہم چیمپئن ہیں، اور پریکٹیکل جب ہم اب بات کرنے کی آتی ہے تو وہاں پر ہم ٹھوس ہو جاتے ہیں، ادھر ہماری ساری جو ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اچھی اچھی باتیں کرنے کی صرف وہ کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. مجھ سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اپنے عمل گنواتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، لیکن معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں اس پر کیا ہے، اس پر بات نہیں ہوتی ہے. اچھی بات ہے عبادات کرنا، وظائف پڑھنا، نماز کا سب کچھ، تو اب لائف میں چینج تو نہیں آ رہی. تو پھر ذرا دیکھیں نا کہ یار اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کیا ہے. میرا رب تو جو ہے وہ ایسی ذات ہے جو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اب جب آپ کو دے دیتا ہے سب کچھ، پھر جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا سخت ہوتی ہے. وہ ایسے ہوتی ہے کہ پھر آپ کو کیا پتا کہ آپ سے جو ہٹا کٹا ایک نوجوان تگڑا سا اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہے اور آپ اپنی گاڑی میں بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی آزمائش کے لیے کوئی فرشتہ بھیجاؤ. وہاں پر بیگم صاحبہ نے کہا نہیں دیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو بس معاملات وہیں بگڑ گئے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے. تو اللہ آزماتا ضرور ہے، کبھی دے کر کبھی لے کر، تو تھوڑے سمجھدار ہو جائیے. باقی یہ میں نے اب عمل آپ کو بتا دیا ہے، اس کو کیجئے گا. اس کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو تو مجھ سے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آسان سا طریقہ، آسان سا عمل ہے، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اور بنائے، اچھائیاں کرنے والے بن جائیں، تو آپ کے ساتھ بہتریاں ہونا شروع ہو جائیں گی. یہی میں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کام ہے جو ہو نہیں پا رہا وظائف کر کے بھی، وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتری کر فرمائیں گے اس کے اندر. اور مجھ سے رابطے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 سے 11 ٹائم ہے، ایک بس میسیج کر کے کال کا ٹائم لے لیں تو آسانی ہو جائے گی. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.